سال یہاں سے مکہ اور مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، بہت مبارک سفر ہے، لیکن وہاں سے بھی خالی ہاتھ واپس آتے ہیں، چند تصویریں اپنے موبائل کے اندر بند کر کے لے آتے ہیں، لیکن کوئی اخروی فائدہ لے کر وہاں سے واپس نہیں آتے، اور ایسے بھی درویش اس دنیا کے اندر رہتے ہیں۔ خود حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے چل کر ان پہاڑوں کے اندر ان کو زیارت کرا کر جاتے ہیں، اور اس کے اندر مرد بھی شامل ہیں، اس کے اندر عورتیں بھی شامل ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے خوابوں میں اللہ کے نبی زیارت کروا کے جاتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر کوئی مسلمان مرد، اگر کوئی مسلمان خاتون مجھے خواب کے اندر دیکھتے ہیں تو وہ حقیقت میں محمد رسول اللہ ہی ہوں گا، اور یہ قیامت تک اسی رہے گا، اس لیے کہ شیطان میری شکل کے اندر نہیں آ سکتا ہے۔ تو کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو اللہ کے نبی انہی پرانے گھروں کے اندر، انہی پہاڑوں کے اندر، ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے لباس پرانے ہوتے ہیں، ان کا دل لیکن نورانی ہوتا ہے، وہ دنیا کی محبت سے خالی ہوتا ہے، وہ دنیا کی گندگی سے خالی ہوتا ہے، اس کے اندر حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی عشق اور محبت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زیارت کروا کر جاتے ہیں تو وہ عشق ہمیں نصیب ہو جائے کہ ہم ان مجلسوں سے دور بھاگتے ہیں، ہم ان مذاکروں سے دور بھاگتے ہیں جہاں پر حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات ہو رہی ہو۔ ہم اس بھیڑ کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں جو دین کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ درود شریف پڑھیں۔ میں 3-4 دن کے سفر پر تھا اور بہت کٹھن سفر رہا، اور روزے میں سحری اور افطاری کا بھی صحیح وقت اور صحیح طور پر افطاری سحری بھی نہیں ملی، اس لیے میری طبیعت بہت ناساز تھی، لیکن سوچا کہ آج ہمارے یہاں سب لوگ سننے کی غرض سے آتے ہیں تو کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی جائیں۔ اللہ رب العزت نے رمضان کے ذریعے سے یہی پیغام دیا ہے کہ ہم اپنے دلوں کی صفائی کرنے والے بن جائیں۔ دنیا کی محبت میں بالکل عام انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دنیا کی محبت، گھروں کی محبت، زمینوں کی محبت، دکانوں کی محبت، پیسے کی محبت، اور یہ اتنی بڑھ چکی ہے خارش کی طرح، ایک لالچ جو ہمارے دلوں کے اندر بھری ہوئی ہے کہ حرام بھی آ رہا ہے، حلال بھی آ رہا ہے، کوئی تمیز نہیں ہے کہ کون سا ہمارے لیے جائز ہے، کون سا ہمارے لیے ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی، حضرت مفتی صاحب نے وہ آیات پڑھی تھی، قد افلح من تزکا، کہ کامیاب تو وہ ہوا رمضان کے مہینے کو پانے کے بعد، کامیاب وہ ہوا رمضان کے مہینے کو گزارنے کے بعد، کامیابی اس کا مقدر بنے گی جو اپنے دل کی صفائی کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس نے اپنے دل کو صاف کیا۔ تو رمضان المبارک کامیابی کا ذریعہ اس شخص کے لیے بنے گا جس نے اس رمضان کے اندر اپنے نفس کو قابو کرنا سیکھا۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ ہمیں ایک نہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جیسے مفتی صاحب نے بتایا کہ ایک دن آئے گا ہمیں کفن پہنایا جائے گا، ہمیں نہلایا جائے گا، ہمیں خوشبو لگائی جائے گی، ہم محتاج ہوں گے، اسی طرح ایک دن آئے گا ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ جسے اس بات کا اس رمضان میں احساس ہو گیا اور وہ اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کر گیا کہ اب مجھے اسی ڈگر پر زندگی گزارنی ہے کہ کوئی کام ایسا نہیں ہوگا جس سے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ اور دوسری بات اس رمضان کے اندر یہ ہوئی کہ اس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھنا سیکھا۔ اس کے دل کے اندر ایسی خواہشات ابھرتی ہیں کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، دماغ کے اندر ایسے خیالات آتے ہیں کہ اگر ان پر عمل کریں گے تو اس سے اللہ کے نبی کی شریعت پامال ہوگی،
تو اتنا عبور اپنے نفس پر اس نے اس رمضان میں حاصل کر لیا، اتنا قابو اپنے نفس پر پا لیا کہ وہ اپنے آپ کو ان خواہشات سے روکنے پر قادر ہے، وہ اپنے نفس کو روک سکتا ہے ایسی خواہشات سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، یہ انسان کامیاب ہو گیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اللہ کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ تین چیزوں کا تذکرہ فرمایا، ایک تو اپنے نفس کو قابو کرنا سیکھ گیا، اپنے دل کی صفائی کر گیا، دنیا کی ساری محبتوں پر اللہ کی محبت غالب آ گئی ہے۔ ہمیں تو رونا گڑگڑانا بھی نہیں آتا ہے۔ اس رمضان کے اندر تو ایسا ہو جانا چاہیے تھا کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہی ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ یہ دل کی صفائی کی جو بنیاد ہے اور یہ دل کی صفائی کی علامت ہے۔ دل جتنا مطہر اور نورانی ہوگا اتنا ہی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے۔ اس لیے صحابہ کے واقعات کثرت سے ملتے، اتنا روتے تھے، داڑھی تر ہو جاتی تھی، یہ کپڑا جو بدن پر کپڑا ہوتا وہ تر ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات زمین بھی گیلی ہو جاتی تھی۔ معاذ اللہ کیا اعمال کے اعتبار سے صحابہ ہم سے زیادہ گئے گزرے تھے؟ ایسا نہیں ہے۔ دل نورانی تھا، دل پاک تھا، دل مطہر تھا، اور اس کی علامتیں پھر چہرے اور بدن پر ظاہر ہوتی تھی۔ وقت تو بہرحال شاید ہو چکا ہے، بس 1-2 منٹ باقی ہیں، تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ عشق حقیقی ہمیں نصیب ہو جائے، اس کو حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ ساری محبتوں پر اللہ کی محبت غالب ہونی چاہیے، یہی ایمان کا پیغام ہے۔ ساری محبتوں پر ہمارے حبیب کی محبت غالب ہونی چاہیے، یہی ایمان کا پیغام ہے۔ اور اسی پیغام کو یاد کرانے کے لیے، اسی مقصد کو تازہ کرنے کے لیے اور اسی مقصد کو پورا کرانے کے لیے اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقۃ الفطر کی جہاں تک بات آئی، ہمارے جو عوام الناس ہیں، جو لوگ ہیں، ماشاءاللہ ایسی کارگزاریاں ہیں، فون آتے ہیں کہ سب الحمدللہ صدقہ فطر دیتے ہیں، اور یہ ہمارے علاقے میں نظر آ سکتا ہے کہ جتنے یتیم ہیں، کوئی یتیم آج پرانوں کپڑوں میں نہیں ہوگا۔ اس سے اللہ رب العزت خوش ہو رہے ہیں، یقیناً خوش ہو رہے ہیں۔ اس لیے آپ سب کو مبارکباد ہے جو دینے والے ہیں، اور لیکن دیا ان کو جائے جو حقیقی مستحق ہیں۔ دینے والے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ سب لوگ جن پر واجب بھی نہیں ہوتا ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہوتے، وہ بھی صدقہ فطر نکالتے ہیں، ایسا ہم جانتے ہیں، لیکن لینے والے ایماندار نہیں ہوتے۔ بہت ایسا ہوتا ہے کہ صدقہ فطر اور زکوٰۃ وغیرہ کا غلط استعمال ہوتا ہے غلط جگہ پر۔ اس لیے لینے والے بھی اللہ کا خوف کرے۔ رمضان کا مہینہ اگر دینے والوں کے لیے ہے تو کیا لینے والوں کے لیے نہیں ہے؟ جو مستحقین نہیں ہیں، جن کے بینک بیلنس میں پیسے ہیں، وہ اعلان کرا دے، چاہے کوئی بیوہ ہے، چاہے کوئی یتیم ہے، چاہے کوئی غریب ہے۔ اگر 50-60 ہزار سے زیادہ پیسے ان کے پاس ہیں اور لوگ ان کو غریب سمجھ کر زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو وہ اعلان کروا دیں امام صاحب کے ذریعے سے، کسی اور کے ذریعے سے، بھائی زکوٰۃ کا پیسہ ہمیں نہ دیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے جو اہم ہے، آج اس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ غزہ کے جو حالات ہیں سب کے سامنے ہیں، وہاں پر ہر سال ہمیں تذکرہ کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ وہ ہمارے ایمان والے بھائی ہیں، وہ ہمارے ایمان کے حصے دار ہیں، اور وہاں پر جو ظلم چل رہا ہے، ان موقعوں پر ان کے